تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تنے تنہا، اکیلے، بلا شرکت غیرے، اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ جمعہ کے خطبے کے تعلق سے، حالات حاضرہ کے تعلق سے بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ ہم مسلمانوں کی موجودہ حالات جو ہیں ان سے کس طریقے سے اس کا تعلق بنتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ تمہارا رب یعنی کہ اللہ رب العزت ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والا کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر ڈالے، وہ کسی بستی والوں کو تباہ کر ڈالے ظلم کے طور پر، حالانکہ بستی والے نیکوکار ہوں، بستی والے اللہ رب العزت کے اطاعت گزار ہوں، اس کے رسول یا پھر یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے وہ متبع ہوں۔ تو ایسا کبھی بھی اللہ رب العزت نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو ظلم کا شکار بنائے اور انہیں ہلاک کر دے، یا یہ کہ کسی ایسے فرد کو ان پر مسلط کر دے جو ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ توحید کے حامل ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں اور دکھوں اور مصیبتوں کے اندر ہماری جبین نیاز اگر خم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ہی کے سامنے ہوتی ہے۔ لیکن اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان ہونے کے بھی ہم دعوے دار ہیں۔ لیکن چاہے آپ عرب کا خطہ دیکھ لیں یا دنیا کے کسی بھی حصے کو دیکھ لیں یا اپنے ملک عزیز پہ ہی اگر نظر ڈال لیں، تو کہیں نہ کہیں مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ مسلمان کو جو عزت ملنی چاہیے وہ عزت بہت دور تک شاید کہ دکھتی نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ مومن تو ہم ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی برت رہے ہیں کہ جن کی بنا پہ اللہ رب العزت کے عتاب کے ہم شکار ہیں۔ اگر ان کوتاہیوں کو انسان شمار کرنے اگر بیٹھ جائے تو اس کے لیے بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، اور بہت ساری کوتاہیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک بنیادی اور بہت ہی اہم جو ایک سبب ہے، جو کوتاہی ہے، جو جانے انجانے میں ہم سے جس کا صدور ہو رہا ہے، کہ انسان یا یہ کہ جس مسلمان سے اللہ رب العزت نے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ اس مسلمان کے لیے جو اللہ رب العزت کے احکام کا پابند ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جنگ احد کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے جو اسٹریٹجی بنائی، جو طریقہ کار بنایا کہ کیسے ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑی درہ تھا جبل رومات کے نام سے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جن سے ان کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 40 سے اوپر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ متعین کیا اور کہا کہ میں جنگ میں جیتوں یا ہاروں، ہمارے ساتھ چاہے جیسے بھی حالات آ جائے، میری یہ وصیت ہے، میری یہ نصیحت ہے کہ کسی بھی قیمت پر اس پہاڑی درے کو چھوڑنا نہیں ہے، بالکل وہاں پر ڈٹے رہنا ہے۔ تم جتنے بھی 35 40 50
صحیح تعداد ذہن سے نکلے، 40 سے اوپر افراد تھے، سربراہ ان کے حضرت عبداللہ بن جبیر تھے. ان کو کہا کہ چھوڑنا نہیں ہے، اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اس کو بالکل اپنے قبضے میں رکھنا ہے، اس پہاڑی درے کو، یہ جو تھوڑا سا علاقہ ہے ہماری پشت پہ. میدان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یابی عنایت فرمائی. لگ بھگ 65 سے 70 سے اوپر ان کے جو دشمن تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، ان کی جانیں ضائع ہوئیں، قتل کیے گئے. مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے، فتح کی خوشی منانے لگے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں جو اس پہاڑی درے پہ صحابہ تھے، ان میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو صرف اسی وقت تک کے لیے تھا نا، کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہوں، اب تو ہم جیت گئے، اب ہم جا رہے ہیں، ہم بھی مال غنیمت لیں گے اور ہم بھی جو ہے خوشیاں منائیں گے، نیچے جا کر کے ہمارا بھی مال میں حصہ ہوگا. ان کے سربراہ نے کہا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیتو یا ہارو، جو بھی صورتحال ہو، چھوڑنا نہیں ہے اس درے کو. لیکن اکثریت جو تھی انہوں نے اپنے سربراہ کی بات نہیں مانی، وہاں سے نکل کے میدان جنگ میں چلے آئے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 8-10 لوگ بچے. اس جبل رومات کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین کی طرف سے تھے، وہ موقع کی طاق میں تھے، انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا. مسلمانوں کی پشت کمزور ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا چھوڑنا نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 70 کے قریب مسلمان شہید کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دانت ٹوٹے، آپ کو زخم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ایسا آیا کہ کفار و مشرکین کے بالکل نرغے میں آ گئے، جنگ کا بالکل پانسا ہی پلٹ گیا. یہ چھوٹی سی مثال ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے. صحابہ کرام نے اجتہادی غلطی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ذرا سا ہٹ گئے، جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی. لہٰذا ہمیں اسی زاویے پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہاں کہاں کمی کر رہے ہیں. اور چاہے اخبارات میں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور بہت سارے لوگ بہت سارے آرٹیکلز لکھتے ہیں، مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب ہے، اس کو بہتر کر دیا جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حکومتوں کو خیال کرنا چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے، اور ہم اتنے ہیں پھر بھی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. اور ہم کر رہے ہیں. ہماری جو زندگی ہے روزمرہ کی، صبح و شام کی، چاہے وہ عبادت کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، ہر جگہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کہیں نہ کہیں خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی خلاف ورزی یہ ہے کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جاتا ہے، اس کا حکم آ جاتا ہے، تو ہم اللہ کے فرمان کو، اس کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نہ جانے کن کن لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، امتیوں کی باتوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر آمنے والے سامنے والا جو بھی آ جائے اس کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کریں گے تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جب آدمی اپنی زندگی کی یہ روش بنا لے تو اسے کتاب و سنت کے اندر میں طاغوت کی پرستش کہا گیا ہے، جو عقیدہ توحید کے اندر میں بہت بڑا خلل ہے. یعنی کتاب و سنت سے فیصلہ نہ کروا کر کے کسی اور جگہ سے فیصلہ لینا، یہ در حقیقت طاغوت کی پرستش ہے. طاغوت کیا ہے اس کی وضاحت ہم کریں گے. آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور کریں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایک ایسے سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا. یعنی جس نے پہلے طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ رب العزت پر ایمان لایا. لفظ طاغوت قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ میں بھی، علماء کی کتابوں میں بھی بار بار اس کا تذکرہ ملتا ہے. جیسے آپ نے ابھی قرآن کی آیت کریمہ سنی، جس نے طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ پر ایمان لایا. یعنی دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے. لفظ طاغوت یہ عربی زبان کے اندر طغیان سے بنا ہے. عربی زبان کا لفظ ثقیل ہے، لیکن ہمیں دین سیکھنا چاہیے. ہم جو جمعہ کا خطبہ سیکھنے آتے ہیں، جو اردو میں جمعہ کا خطبہ عربی کے ساتھ مکس کر کے دیا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی کلاس ہے جو ہمیں، یعنی ہم مختلف
دنیا کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے کہیں کوئی کیپسول کورس ہو رہا ہے تو کہیں 30 دنوں کا، کہیں 1 مہینے کا، کہیں 1 سال کا، کہیں ڈپلوما ہو رہا ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک ڈپلوما کورس ہے، ڈگری ہے. یہ لفظ جو ہے طاغوت طغیان سے بنا ہے، اس کے معنی سرکشی کے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس نے سرکشی اختیار کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب پانی نے طغیانی اختیار کر لی، پانی حد سے آگے بڑھ گیا، تو ہم نے نوح اور ان کے رفقا کو کشتی پہ سوار کر دیا. گویا کہ عربی کی مشہور لغت ہے المعجم الوسیط، اس میں لکھا ہے جاوز الحد المقبول، یعنی کہ اپنے حد سے تجاوز کر جانے کا نام ہی کیا ہے؟ طغیان ہے، طاغوت ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر محدثین طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الطاغوت کیا ہے؟ الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. بندہ ہر وہ چیز کہ جس میں حد سے گزر جائے، چاہے وہ عبادت ہو یا اتباع ہو یا اطاعت ہو، تو یہ طاغوت ہے. فطاغوت کل قوم من يتحاكمون الیہ غیر اللہ ورسولہ. ہر قوم کا طاغوت کیا ہے؟ کہ جس کی طرف یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف جہاں سے جا کر کے فیصلہ لیتے ہیں، وہ اس قوم کا طاغوت ہے. اور پھر آگے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں او یعبدونہ من دون اللہ، یا اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی طاغوت ہے. او یتبعونہ علی غیر بصیرۃ من اللہ، یا بغیر دلیل کے جس چیز کی اتباع کرتے ہیں، دلیل نہیں پتہ، مانے جا رہے ہیں، وہ بھی طاغوت ہے. او یطیعونہ فیما لا یعلمون انہ طاعۃ للہ، یا بغیر اس بات کے جانے کہ واقعی میں اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اس کی اتباع کیے چلے جا رہے ہیں. یہ سب طاغوت ہے. میرے بھائی، ہمیں طاغوت کا جب معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گیا تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے. اس سے اجتناب کرنا. علامہ ابن قیم اور کئی محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اگر کوئی مسئلہ واضح ہو جائے، پھر بھی وہ کسی بھی وجہ سے اگر اس کو انکار کر دے یا انکار نہ کرے، عمل کرنے میں کوتاہی اگر کرتا ہے، پس و پیش سے کام لیتا ہے، عمل نہیں کرنا چاہتا، تو کہا کہ اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے، وہ منافق ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور ہے، ان کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایمان کے دعوے داروں نے کسی مسئلے کے اندر میں اللہ کے رسول کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے کسی یہودی یا قریش کے جو مشرکین تھے ان کے پاس فیصلہ کروانا چاہا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو طاغوت کے پاس جاتے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ حکم انہیں یہ دیا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف جو بھی فیصلہ ہے اس کا وہ انکار کریں. وَيُرِدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی کے راستے پر گھسیٹتا ہوا لے کر کے چلا جائے دور تک. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اگر دنیا میں سرخرو رہنا چاہتے ہیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، علماء سے ملیں، ہر مسئلے کے اندر کتاب و سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر عزت کے طلبگار ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو آدمی کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ منافق کس طریقے سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے نبی، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف، آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعراض کرتے ہیں. گویا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اعراض کرنا نفاق ہے. اور مومنین کی خصلت کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنین کا طریقہ یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، سرنڈر کر جاتے ہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم من اور تو اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے اس فیصلے کے آنے کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا.
تو گویا کہ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے اوپر میں سر کو جھکا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت امام احمد نے، امام دارمی نے، امام طبرانی نے اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطم بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر فرمایا فقال ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمین ذلک الخط وعن شمالہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کی داہنی طرف چند لکیریں کھینچی اور پھر اس کی بائیں طرف بھی چند لکیریں ایسے ایسے کھینچی اور فرمایا فہذہ السبل، یاد رکھو یہ بھی راستے ہی ہیں، لیس منہا سبیل، لیکن ان میں کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے الا وعلیہ شیطان ویدعو الیہ، کہ جس پر شیطان نہ بیٹھا ہو اور تمہیں اپنی طرف بلا نہ رہا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کریم کی آیت کریمہ پر آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لفظ صراط اگر تھوڑی بہت بھی آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لفظ صراط کی نسبت اپنی طرف کی، اور لفظ صراط عربی زبان میں واحد ہے، ایک وچن ہے، سنگولر ہے۔ پتا چلا محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک جانے والا راستہ، خیر کا راستہ، جنت تک جانے والا راستہ، دنیا کی تمام سرخروئی اور بھلائی والا راستہ جو اللہ تک لے کر کے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ کئی محدثین اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہتے ہوئے افراد بالعبادہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عبادت کی تمام قسموں میں یکتا جانا جائے، وہ افراد رسولہ بالطاعہ، اور اس کے رسول کو یعنی اس کے جو بھی رسول آئے دنیا کے اندر ان کے رسولوں کو ان کی اتباع میں یکتا جانا جائے۔ پھر فرماتے ہیں فلا یشرک بربہ احدا فی عبادتہ، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، فلا یشرک برسولہ احدا فی طاعتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، فیجرد التوحید ویجرد متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے اللہ کی ذات توحید کی متقاضی ہے اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اطاعت کے تعلق سے توحید کی متقاضی ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کتاب و سنت و قرآن و حدیث کو لازم پکڑ لو، دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اس راستے کو اختیار کرو، فإنی اخاف انہ سیاتی قلیل زمان، مجھے ڈر ہے، تابعین کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، انی اخاف انہ سیاتی قلیل زمان، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا اذا ذکر انسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع احوالہ، جب کوئی انسان کہے گا کہ اے فلاں زندگی کے تمام مسئلے کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول کی تو بات مان، ذموہ تو لوگ اس کی مذمت کریں گے، اذلوہ اس کو ذلیل کریں گے، واہانوہ اس کو رسوا کریں گے، ونفروا عنہ لوگوں کو اس سے نفرت دلائیں گے کہ دیکھو گمراہ کر رہا ہے، وتبرؤوا منہ سے برات کا اظہار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ آیت کریمہ پڑھے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم پیروی کرو، اس کے علاوہ دیگر دائیں اور بائیں راستے کی پیروی نہ کرو۔ میرے بھائی، اختلاف تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اختلافات تو آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے جو اسوہ اور نمونہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ،
مسند احمد اور دیگر ترمذی اور کئی محدثین نے اس کو بیان کیا. ایک آدمی آتا ہے انہ سائل سائل عن متۃ الحج، حج تمتع کے بارے میں سوال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے. وہ کہتا ہے ان اباک قد نہا عنہا، آپ کے ابو جان تو اس سے منع کرتے ہیں. کتنے پیار سے جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اگر میرے والد نے منع کیا ہو، وقد صنعها رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتبعو، تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے امر ابھی، یا یہ کہ میرے والد کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں، بل امر رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو کیا ہے. ذلت و رسوائی کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ، بحر العلم بالکتاب والسنہ، اتنے بڑے عالم دین، ان سے بڑا کوئی عالم دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری امت میں پیدا ہی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں ان کے سامنے ایک دفعہ کوئی مسئلہ آیا، لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق تو ایسے کہتے ہیں. ناراض ہو گئے. کہا اراہم سیہلکون، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے. یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسے ایسے کہا. وتقولون قال ابو بکر و عمر کذا وکذا، تم کہتے ہو فلاں فلاں صحابی نے اور فلاں نے ایسا کہا. اللہ اکبر. صحابہ کا یہ سٹینڈ تھا، یہ موقف تھا، کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ذرہ برابر نہیں. بس ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق مقام سنہ پر موجود ہیں. بخاری کی روایت ہے، انہیں خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، انتقال ہو چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے کہہ رہے ہیں خبردار، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جیسا موسیٰ گئے تھے، پھر آ جائیں گے. صحابہ پسو پیش میں ہیں. عمر جیسے جو القدر صحابی عالم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مرے نہیں ہیں، انتقال نہیں ہوا، دنیا سے کوچ نہیں کیے. ابوبکر صدیق آتے ہیں، سارا منظر دیکھتے ہیں. بخاری ہی کی روایت ہے اور بھی کئی محدثین نے اس کو ذکر کیا. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ڈائریکٹ تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی جسم پہ آپ کی جو لاش مبارک ہے وہ دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل جھکتے ہیں، چادر چہرے سے ہٹاتے ہیں، آپ کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، آپ کے چہرے کا، آپ کے رخ انور کا، اور کیا کہتے ہیں کہ بے ابی انت ہم، یا اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ابتحیاً و میتاً، آپ اپنی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، مرنے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو دو موت نہیں دے گا. اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متھا، وہ موت جو آپ کو آنی تھی وہ آ چکی. روتے ہوئے نکلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویسے ہی تلوار لیے ہیں، سارا مجمع ان کی طرف اکٹھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو کہ تم میں سے جو کوئی اگر محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد مر چکے، دنیا سے گزر چکے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، نہ آنے والی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، انک میت وانہم میتون، کہ نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور جو آپ کو جھٹلاتے ہیں ان کو بھی مرنا ہے. پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے، دنیا سے گئے، کئی رسول گزرے. افإن مات، کیا محمد اگر مر جائیں گے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے گا، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے اڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. محدثین کہتے ہیں، اس راوی کے بیان کرنے والے، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آیت کریمہ پڑھی، ان لوگوں کو لگا کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. فنشج الناس یبکون، لوگ رونے لگے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے ہیں. اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق کے منہ سے میں نے یہ قرآن کی آیتیں سنی تو میرے قدموں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا اور میں دھپ سے زمین پر گر گیا. اللہ اکبر. اللہ کا فیصلہ آیا، قرآن و سنت کی باتیں آئیں، فوراً مان گئے، فوراً. اور کہاں جاتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا ہے، لوگ آپس میں لڑ پڑے، خلیفہ کون بنے گا؟ انصار کہتے ہیں منا امیر منکم امیر، ہمارا امیر ہم میں سے، تمہارا امیر تم میں سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی نے فرمایا ائمۃ من قریش، صحیح روایت ہے، شعیب ارناؤت نے اسے درست کہا، کہتے ہیں کہ
اللہ کے رسول نے فرمایا امام کس سے بنے گا؟ قریشیوں میں سے. اختلاف ختم. ابوبکر صدیق کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق کا ایک اہم خطبہ, آپ خلیفہ بن کر کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں, یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست خیرکم ولست بخیرکم, اے لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم, لیکن میں تم سے بہتر نہیں. فإن اسأت, اگر میں برا کروں, فقومونی, مجھے ٹھیک ٹھاک کر دینا. ان یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی, اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا, غلط کروں تو مجھے ٹھیک ٹھاک کر دینا, ٹوک دینا. پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, جب تک کہ میں اس کا حق نہ اسے دلا دوں. اور تمہارے نزدیک جو سب سے طاقتور ہے, پاورفل ہے, دبنگ ہے, وہ میرے نزدیک کمزور ہے, جب تک کہ میں اسے اس کا کسی کو حق نہ دلا دوں جس کا اس نے حق مارا ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں اس خطبے کے اندر میں؟ اطیعونی, پہلا خطبہ خلیفت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, خلیفہ رسول, کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ اطیعونی, اے لوگوں میری اطاعت کرنا, ما اطاعت اللہ ورسولہ, جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں, فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر میری اطاعت نہیں ہے, جاؤ. اللہ اکبر. یہ وہ اصول ہے جو اللہ نے, اس کے رسول نے, صحابہ کرام نے, سلف صالحین نے ہمیں دیا ہے, کہ جس کی بنیاد پر یہ امت سرخرو ہوئے گی, اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس پہ چل کر کے ہم عزت پا سکتے ہیں. ہمیں زندگی کے تمام شعبے, عبادت اور غیر عبادت جہاں بھی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے, رب العالمین کا حکم کیا ہے, اور جب وہ چیز واضح ہو جائے تو اس کے سامنے سر جھکا دینا. یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی عزت کی کنجی ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.